معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم اور بہترین وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے واٹس ایپ پر میرے بہت سے بھائیوں نے، بہت سے دوستوں نے، خصوصاً ینگ جنریشن نے، کئی خواتین بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ حکیم صاحب پسند کی شادی کے لیے کوئی بہترین وظیفہ چینل پر اپلوڈ کر لیں۔ تو معزز ناظرین، میں جو بھی اپنے چینل پر روحانی وظائف بتاتا ہوں وہ اکثر قرآنی وظائف بتا دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ پاور قرآنی وظائف میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ پاورفل اور کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ یا صورتیں، یہ پورا قرآن، اس کی جتنا بھی صفت کیا جائے یہ کم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی کلام ہے۔ بہت سی بیماریوں میں بھی قرآن کریم کی آیتیں کام کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کے وظائف کیے جاتے ہیں، اور بہت سے حاجات میں بھی قرآن کریم کی آیتیں کام کرتا ہے، قرآن کریم کی صورتیں کام کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کے وظائف کیے جاتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف پسند کی شادی کے لیے ایک قرآنی وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی ہو، اور یہ عمل بوضو کیا جائے اور 40 دن تک کیا جائے۔ تو اگر اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پسند کی شادی کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی محبت جائز ہو۔ جائز محبت نہ ہو تو یہ ناجائز کاموں میں قرآن کریم خود ایک ضابطۂ حیات کے ناجائز کاموں کے لیے اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم میں خود لوگوں کو ناجائز کاموں سے روکا گیا ہے۔ تو اگر آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ قرآن کریم ہی کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جائز کام ہو، شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کے نقطہ نظر سے جائز کام ہو تو بے شک اس سے ہو سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، وظیفہ کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ جس نے بھی قرآن کریم پڑھا ہو اور جس کو بھی قرآن کریم کی تلاوت آتی ہو تو وہ کر سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتا ہے۔ صبح یا شام کو، یعنی کہ عشاء کو، یا صبح سورج چڑھتے ہی، ان 2 ٹائموں میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کر لیں اور 40 دن تک کر لیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کو بوضو پڑھنا ہے، یا قرآن کریم میں دیکھ کر اور یا زبانی۔ شروع سے جب آپ سورہ یاسین کو شروع کریں گے تو پہلے مبین پر پہنچ کر وہاں پر رک جائیں اور پھر شروع سے سٹارٹ کر لیں۔ پھر دوسرے مبین پر پہنچ کر وہاں پر رک جائے، پھر شروع سے سٹارٹ کر لیں۔ پھر تیسرے مبین پر پہنچ کر وہاں پر رک جائے، پھر شروع سے سٹارٹ کر لیں۔ پھر چوتھے مبین پر پہنچ کر وہاں پر سٹاپ کر لیں، یعنی کہ رک جائیں، پھر شروع سے شروع کر لیں۔ اس طرح 7 مبین سورہ یاسین میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک مبین کو پہنچانا ہے، پھر شروع سے پڑھنا ہے، پھر دوسرے مبین کو پہنچانا ہے، پھر شروع سے پڑھنا ہے، پھر تیسرے مبین کو پہنچانا ہے، پھر شروع سے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پوری سورت کو ختم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل آپ 40 دن تک کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے
کہ آپ کے پسند کی شادی کے اسباب اللہ رب العزت خود بنا دے گا۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔